امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا ذکر خیر کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے امام جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں اور جن کے طریقے سے ہم اپنے شریعت کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہمیں سنیں یا بچے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ آج جس امام کے ہم فال پر ہیں اس کا مقام کیا ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے کئی ساری حدیث مصطفیٰ میں نے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین اور شریعت کا علم اگر ثریا تارے کے پاس بھی ہوگا تو میری امت کے ایک فرد جو فارس کا رہنے والا ہوگا وہ اس کو اتار کر اور میری امت کو عطا کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کو محدثین اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے کیا یہ جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو شان اور ان کے جو فضائل اور مناقب جو بیان کیے جو لکھا تو وہ زیادہ تر لکھنے والے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے تھے، ان کے فالوور تھے، یعنی وہ حنفی نہیں تھے بلکہ وہ شوافع میں سے تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حق ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں، حق جو ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ کے فضائل اور مناقب لکھے کہ ان کے ذاکرین میں اور ان سے محبت کرنے والوں میں اللہ ہمارا نام شامل فرمائے، کیونکہ ایک عالم ہی عالم کے رتبے کو جانتا ہے، ایک اللہ کا ایک ولی ہی ولی کو زیادہ پہچانتا ہے۔ آپ انسان کیا پہچانے ولی کی شان کو، کہ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا توریت شریف کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آیا، اس میں توریت شریف میں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اس توریت شریف کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آیا۔ اور اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ کیا فرمایا؟ کہ جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو حنیفہ جو کنیت ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی کنیت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی کنیت ہے۔ امام اعظم کا لقب سراج الائمہ ہے، اس کی سراج الائمہ ہے، اور بہت ساری روایتوں میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ اور اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا، آقا نے فرمایا میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت کے دن میری امت کا چراغ ہوگا، قیامت کے دن میری امت کا چراغ ہوگا۔ یہ شان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی قیامت کے دن وہ میری امت کا چراغ ہوگا، یعنی روشنی دینے والا۔ چراغ کا کام جو ہوتا ہے وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے، یا جو اندھیرے میں کھو جاتے ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کا کام کرتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علی کا تسلیم، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا خزانہ تھا، جن کا سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، بہت ساروں نے ان کو کہا کہ یہ ولی ہیں سیدنا حضرت لقمان رضی اللہ تبارک تعالیٰ، اور ان کے باقاعدہ اللہ رب العزت نے 21 پارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے پوری ایک صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ان کی شان اور ان کے فضائل اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی حضرت لقمان کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا خزانہ تھا، اگر وہ اپنے خرمنے اپنے دامن سے حکمت کا ایک دانہ بیان فرمائے، اگر وہ حکمت کا ایک دانہ بیان فرمائے تو ساری دنیا ان کی حکمت سے بھر جائے، ساری دنیا ان کی حکمت سے بھر جائے کہ اللہ رب العزت نے اس قدر ان کو علم اور حکمت کے خزانے عطا فرمائے تھے۔ یہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت لقمان حکیم کی شان بیان کر رہے ہیں، حضرت لقمان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کاش کو میری امت کے اندر بھی کوئی ایسا دانا ہوتا، ایسا حکمت والا ہوتا کہ وہ بھی میری امت کو حکمت کی باتیں بتاتا۔ تو جبریل علیہ السلام یہ شان حضرت لقمان حکیم کی بیان کرنے کے بعد تشریف لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر حضرت لقمان حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جس کو حکمت کے خزانے سے ہزارہ حکمتیں بیان کرے گا، حکمت کے خزانے سے ہزارہ حکمتیں بیان کرے گا، اور وہ آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا، آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے یہ دوسرا کر آنے کے بعد پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں اللہ رب العزت ایک شخص کو ایسا پیدا کرے گا جو حکمت کو وہ بیان بھی کرے گا، اور آپ کے احکامات جو آپ کی امت بھول چکی ہوگی اس کو وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرے گا، بیان کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اپنے پاس بلایا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ ہے کہ خادم خاص میں آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت انس فرماتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں 10 سال تک رہا، میں خادم تھا، مگر جتنا 10 سال میں نے نبی کا کام نہیں کیا جتنا نبی نے میرا کام کیا، جتنا میرا نبی نے کام کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب بلایا مجھے اپنے پاس، اور بلانے کے بعد کہا کہ انس اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ میں سے نکال کر میرے منہ میں ڈالا، اپنے منہ میں سے نکال کر۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ نبی ہمارے جیسے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے کہ وہ بھی بشر تھے، ہم بھی بشر۔ اب سب بشعور لوگ بیٹھے ہوئے، اگر ہم تم اپنی اولاد ہو، آج تو کنڈیشن یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جھوٹا گلاس کا پانی بھی پینا گوار نہیں کر رہا ہے، نہیں ہے؟ گھر کے اندر بھی جب ہم تم دسترخوان پہ بیٹھتے تو 5-7 بیٹھے تو 5-7 ہی گلاس رکھے جاتے۔ یہ حالات ہے نہیں ہم تو کے گھروں کے اندر؟ تو ہم تو کی اولاد ہم تو کوئی جھوٹے گلاس کا پانی پینا نہیں چاہتے، کہ پانی پینے کا گوارہ نہیں کر رہے ہم تو آج کے دور میں۔ تو اگر ہم تم اپنے منہ میں سے اپنا تھوک نکال کر اپنی اولاد کے منہ میں ڈالیں، گوارہ کر لے گی؟ گوارہ کرے گی؟ یا آپ میں سے مطلب یہ کہ میں اگر کسی کے منہ میں ڈالوں تو کیا آپ کوئی گوارہ کر سکتا ہے اس بات؟ آپ ہر چیز گوارہ کر سکتے ہیں، مگر یہ بات کوئی گوارہ نہیں کر سکتا۔ تو مولانا صاحب محبت اپنی جگہ ہے، ہم آپ سے محبت کرتے وہ ٹھیک ہے، مگر یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ یا آپ کوئی ایسا کرے تو ہم گوارہ آپس میں ایک دوسرا کوئی بھی اس چیز کو گوارہ نہیں کر سکتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے. اگر سمجھتے تو فوراً کہتے یا رسول اللہ آپ کا بھی تھوک ہے ہمارا بھی تھوک ہے. آپ یہ چیز مطلب محبت اپنی جگہ ہے, آپ نبی ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے, آپ نبی ہیں آپ کا کلمہ پڑھتے آپ کی اطاعت کرتے یہ سب ٹھیک ہے, مگر بھئی تھوک والا معاملہ ہضم نہیں ہوتا. مگر سیدنا انس نے منہ کھولا, پتہ یہ چلا تمام صحابہ اس بات کو جانتے تھے یہ نبی کا تھوک ہے, کسی دنیا دار کا تھوک نہیں, یہ نبی کا لعاب دہن ہے, کسی دنیا دار کا لعاب دہن نہیں ہے. اور اس کے اندر ہزارہ حکمت اللہ نے چھپا رکھی ہیں, ہزارہ حکمت اس کے اندر اللہ نے چھپا رکھی ہیں, کیونکہ خود نبی کا لعاب دہن ہی ایک معجزہ ہے, خود آقا کا لعاب دہن ہی ایک معجزہ ہے. جیسے آقا سرپایا معجزہ ہے ایسی میرے نبی کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے, ایسی میرے نبی کا لعاب دہن بھی معجزہ. تو بلایا اور بلانے کے بعد میرے منہ میں رکھا اور کہا کہ انس یہ لعاب دہن میں تم کو تمہارے منہ میں رکھ رہا ہوں اور تم کو وصیت کر رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کے منہ میں اس کو تم امانتاً عطا کرنا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا حضرت امام جعفر الصادق کے حوالے سے کہ حضرت امام باقر کے حوالے سے ان کو سلام بھیجا, حضرت جابر کے حوالے سے کہ حضرت جابر سے کہا تھا کہ جابر جب تک تم کو موت نہیں آئے گی جب تک میرے بیٹے جو میرا مشابہت یعنی میرے نام بھی اس کا میرے نام پر ہوگا اور میری مشابہت ہوگا, جیسے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے ایسی اس کے جسم سے بھی خوشبو آگی, جب تک تم اس سے ملاقات نہ کر لو اور میرا سلام اس تک نہ پہنچا دو تمہیں موت نہیں آئے گی, تمہیں موت نہیں آئے گی. تو ادھر حضرت انس رضی اللہ تبارک عنہ کو اللہ کے رسول امانت کے طور پر ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن رکھ رہے ہیں کہ یہ امانت ہے, جب تمہاری ملاقات ابو حنیفہ سے ہو تو یہ ان کو عطا کر دینا, ان کو عطا کر دینا. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے بھی ہیں کہ انس کی ملاقات ہو, انس کی ملاقات ہو, ورنہ اور بھی صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کسی کو آقا عطا کر سکتے تھے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کو کس وقت موت آنی ہے اور کتنی کس کی زندگی ہے, آقا اس کو جانتے ہیں, آقا اس کو جانتے. ورنہ حضرت انس بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں یا نہ رہوں, زندہ رہوں یا نہ رہوں. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو نبی کی زبان سے نکلا ہے زمانہ بدلے گا, مگر زبان مبارک سے جو نکل گیا وہ نہیں بدل سکتا, وہ نہیں بدل سکتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تبارک عنہ کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا, لعاب دہن ڈالا. اب دیکھیے کہ جس کو بذریعے امانت اللہ کے رسول نے دے کر ان کو کہا کہ یہ لعاب دہن ان تک پہنچا دینا, تو جس کے منہ میں نبی کا لعاب دہن پڑ جائے تو اس کی علم اور حکمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اس کی علم اور حکمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس قدر علم و حکمت عطا فرمایا. سرکار سیدنا امام اعظم رضی اللہ تبارک عنہ کے ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد اور ان کے فالوور ان کے ماننے والے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ نے اپنی زندگی مبارک میں 55 حج ادا کیے. کتنے؟ 55 حج سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی مبارک میں 55 حج ادا کیے اور 55 مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے کے گئے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں بہت بڑے تاجر تھے, تجارت کا کام کیا کرتے تھے, بہت بڑے تاجر. اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے مالدار گھرانے میں پیدا کیا, کیونکہ جو آپ کے آب و اجداد جو تھے یہ بادشاہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے. بڑا اللہ رب العزت نے آپ پر کرم کیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ کے علم کا معاملہ اتنا ہے کہ سیدنا امام حماد جو آپ کے استاد محترم ہیں, امام حماد آپ کے استاد محترم ہیں, تو آپ نے ان سے شریعت طریقت اور تمام علوم آپ نے حاصل کیے. ایک مرتبہ آپ بازار میں گئے, کوفے کے بازار میں جا رہے تھے. جب کوفے کے بازار میں آپ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے آپ کی ملاقات ایک اللہ کے ولی سے ہو اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بابا جان میں تجارت کرتا ہوں بازار میں
خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں، مال لیتا ہوں اور مال بیچتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہاری پیشانی میں مجھے اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، تمہاری پیشانی کے اندر مجھے اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، اور تمہاری پیشانی میں مجھے حکمت کے خزانے نظر آ رہے ہیں۔ بیٹا تجارت تو کرو مگر اللہ کے رسول کا دین بھی سیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کی مجھے بات سننے کے بعد پھر میں نے سیدنا امام حماد کی درس گاہ میں جا کر میں بیٹھنے لگا، اور ان کی درس گاہ میں بیٹھتا اور ان سے میں دین کا علم حاصل کرتا اور دین کا علم سیکھتا۔ آپ فرماتے ہیں آپ اپنے استاد محترم کا اتنا ادب کرتے، آج کے بچے اتنا کیا ادب کرتے ہیں؟ آج کے بچے تو کچھ بھی ادب نہیں کرتے۔ اور یہ دوستو جو معقولہ ہے نا، یہ جو بات ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ علم حاصل کر بھی لے کبھی دھوکے سے، علم حاصل دھوکے سے کر لے تو اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو بے ادب ہوگا اول تو اس کو علم کی دولت ملتی نہیں ہے، اور علم اگر دھوکے سے مل بھی جائے تو اس کے علم سے کوئی دنیا والا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سیدنا امام حماد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد محترم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے استاد کا اتنا ادب کرتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف کو پاؤں بھی کر نہیں لیتا۔ کیا فرق ہے؟ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے استاد کے گھر کی طرف کو اپنے پاؤں کر کے لیٹا نہیں یا بیٹھا نہیں، اپنے استاد کے گھر کی طرف کو، اور جبکہ گھر آمنے سامنے نہیں۔ روایت میں آتا کہ 8 گلیوں کے بعد حضرت امام حماد کا گھر تھا، 8 گلیوں کے بیچ میں امام اعظم اور امام حماد کے گھر کے بیچ میں 8 گلی پڑتی تھی، 8 گلی کراس کرنے کے بعد امام حماد کا گھر تھا۔ آپ اپنے استاد کے گھر کا اتنا ادب کرتے کہ کبھی اس طرف کو آپ نے اپنے پاؤں لمبے نہیں کیے۔ اب بتاؤ جو گھر کا ادب کرے پھر وہ ذات کا کتنا ادب کرتا ہو، جو گھر کا اتنا ادب کرے تو پھر وہ ذات کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ بے انتہا ادب کرتے۔ سیدنا امام حماد فرماتے ہیں پھر آپ بھی اپنے شاگرد سے اتنی محبت کرتے کہ آپ کو بتانے کی دیر ہوتی آپ فوراً یاد کر لیا کرتے تھے، آپ فوراً یاد کر لیا کرتے تھے، اور جیسی منہ میں سے نکلنے کی دیر ہوتی فوراً آپ اس بات کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کی شان یہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں اس بات کو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، حضرت امام مبارک نے، یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور یہ خود اتنے بڑے محدث اعظم ہیں کہ حضرت امام مسلم اور امام بخاری اور جو صحیح ستہ کی تمام حدیث کی جو کتابیں ہیں سب کے آپ استاد ہیں۔ حضرت امام مبارک جو سب کے استاد ہیں، اور ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم اتنی خوشبو لگاتے، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے کہ کوفے کے اندر ان کی برابر کوئی مہنگی خوشبو نہیں لگاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ درس گاہ میں بعد میں آتے، آپ کی خوشبو پہلے آ جاتی تھی، آپ کی خوشبو پہلے آ جاتی تھی، لوگ پہچان جاتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آنے والے، امام اعظم ابو حنیفہ آنے والے، اتنی خوشبو لگاتے۔ اور فرماتے آپ اتنا مہنگا کپڑا پہنتے کہ کوئی بھی آپ کی برابر مہنگا کپڑا نہیں پہنتا، کوئی بھی آپ کی برابر اتنا مہنگا کپڑا نہیں پہنتا تھا۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تبارک عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور خوش اخلاق تو اتنے تھے کہ کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے، اگر آپ کو کسی نے برا بھی کہا تو کبھی آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، نہ پلٹ کر کسی کو برا کہا۔ اور حضرت نعمان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے کسی کی غیبت سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ سیدنا امام اعظم نے غیبت کرنا تو بہت بڑی بات ہے، کبھی آپ نے کسی کی غیبت سننا بھی گوارا نہیں کیا، غیبت سننا بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اچھا دیکھیے دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگ دکانیں بھی کر رہے ہیں اور ہم تم تجارت کرتے ہیں، دیکھتے بھی امام بنا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت کا معاملہ دیکھا، آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس میں کپڑے کا ایک تھان بیچنے کے لیے آئی، فروخت کرنے کے لیے آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا اس سے کہ اس کی کیا قیمت ہے؟
اس عورت نے کہا کہ اس کی 100 دینار قیمت ہے، 100 دینار قیمت ہے۔ اچھا ہم تم جب کسی سے جب کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی چیز، آپ سب پڑھے لکھے اور باشعور لوگ بیٹھے ہوئے، ہم تو کے پاس اگر کوئی چیز بیچنے آئے اور ہم تم کسی کی چیز لیں تو اس کی منہ بولی مراد پوری دے سکتے ہیں؟ ہم بولی دے سکتے ہیں؟ اگر وہ کتنا بھی ایماندار ہمیں کیوں نہ لگے کہ کتنا بھی ایماندار کیوں نہیں ہو، کتنا بھی، اگر رانی کا سب سے بڑا ایماندار کیوں نہ ہو، ایسے مان لیجیے، اور اگر اس سے بھی ہم چیز خریدیں گے، وہ بیچے گا تو اس کی منہ مانگی مراد دے دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ یہ ہم تو کا نیچر ہے، ہم تو کا معاملات ہے کہ ہم تو اس کی منہ مانگی مراد نہیں دے سکتے۔ عورت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں کپڑا بیچ رہے ہیں، تاجر لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنیں گے یا آپ سن رہے ہیں یا آپ دوسرے دوستوں سے شیئر کیجیے کہ امام اعظم کا مقام کیا ہے۔ جب اس عورت نے کپڑا کو کہا کہ یہ میں بیچ رہی تھا، امام اعظم نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا 100 دینار۔ تو آپ نے اس کپڑے کو دیکھا، اس تھان کو دیکھا، جب کپڑے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ قیمت کم ہے۔ کیا کہا؟ قیمت کم ہے۔ آج کے دور میں کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کپڑے کے حساب سے اس کی قیمت کم ہے، قیمت بڑھائیے، قیمت بڑھائیے۔ اس نے کہا دو مطلب یہ ہے کہ 200 کی بجائے اس نے کہا 200۔ آپ نے فرمایا اب بھی اس کی قیمت کم ہے، 200 دینار سے بھی یہ کپڑا مہنگا، اس کی قیمت بڑھائیے۔ اس عورت نے کہا 300۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اب بھی اس کی قیمت کم ہے۔ تو اس عورت نے کہا آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں پریشان حال ہوں، آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہے گا نہیں کہے گا آدمی، آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ سو امام اعظم نے فرمایا کہ جب 300 دینار کہی اور پھر یہ کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اب بھی مائی اس کی قیمت کم ہے، قیمت بڑھائیے۔ تو پھر اس نے کہا اب آپ خود ہی دے دیجئے کیا دینا چاہتے ہیں، آپ خود ہی دیجئے کیا دینا چاہتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم نے 500 دینار نکالو اور اس کو عطا کر کہ اس کی اصل قیمت تھان کی یہ ہے، تو مجبوری میں اس کو بیچنا آئی ہے، مجبوری میں بیچنا آئی ہے۔ آج ہم تو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے نہیں اٹھاتے کہ سالہ اب پھنسا، اچھا ہوا، بہت بہتر ہوا پھنسا، دیکھو اب پورے مجبوری کا اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ گھر بیچ رہا یا کوئی چیز بیچ رہا یا کچھ بھی وہ بیچ رہا تو ہر انسان مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا، اور مجبوری میں جہاں تک اس کی گردن مڑوڑ سکتا ہے پوری مڑوڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم تو مقلد ہیں کہ عورت مجبوری میں تھان بیچنا آئی ہے، 100 دینار اس نے اپنے منہ سے کہہ دیے، امام اعظم ریٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جب وہ رک جاتی ہے، اس کی نظر میں 300 دینار تھے کہ رک جاتی ہے تو میرے امام نے نکال کر 500 دینار اس کو عطا فرما دی۔ یہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا اخلاق۔ لوگوں نے پہچانا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے، کیونکہ ہم اس طرف ایسی باتیں سننا گوارا ہی نہیں کرتے، ایسی تقریریں ہم سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے وہ ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ ابو حنیفہ تمہاری تجارت دیکھنے کے بعد میں ہمیں ابو بکر صدیق کی تجارت یاد آ جاتی ہے، ہمیں ابو بکر صدیق کی تجارت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ کیا ایک تھان کے اندر کپڑے میں کمی تھی، کپڑے میں کمی تھی، نقص تھا، کوئی عیب تھا، تو آپ نے اپنے نوکر سے، یہ جو آپ کا پانڈر تھا، آپ کے ساتھ میں کام کرنے والا تھا، اس سے کہا کہ دیکھو اس کپڑے کے اندر یہ کمی ہے، جب تم بیچو تو سامنے والوں کو کمی بتا کر بیچنا ہے۔ کوئی آج کے دور میں ایسا کہ اپنا مال بیچو اور وہ کمی بتا کر بیچ دیں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے؟ ہم تم تو چاہیں گے یار فیویکوک سے اس کمی کو چھپا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر انسان مطلب یہ ہے کہ اپنی بیری کے بیر میٹھے ہی بتاتا چاہے کھٹے کیوں نہ ہو، اپنا عیب کوئی بتانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، جب بیچو تو یہ عیب ظاہر کر کے بیچنا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جب بیچا، تھان بیچا نا، تو اس کو بتانے کی، عیب بتانے کی یاد نہیں۔ شام کو جب بات امام اعظم ابو حنیفہ کو حساب دیا تو آپ نے پوچھا ان سے کہ جب آپ نے وہ مال بیچا تو اس کے اندر عیب بتا کر بیچا تھا یا نہیں بیچا تھا؟ تو کہا کہ باتوں میں مجھے کرائے کو عیب بتانے کی یاد نہیں،
عیب بتانے کی یاد نہیں رہی۔ اب بتائیے کہ اگر ایسی کنڈیشن میں ہم تو کے پاس مال آ جائے تو ہم تو یار خوش ہوں گے، چلو اچھا ہوا تھا کو چونا لگ گیا تھا، کہیں گے نہیں کہیں گے کہ اچھا ہوا چونا لگا تو یار نکلا میرے پاس، وہ جانے اس کا کام جانے، یہی حقیقت ہے نہیں ہے بولتے ہم تو کہ یہ حقیقت ہے نہیں ہے، مگر یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ پورے دن کا کلیکشن کتنا تھا؟ پورے دن کا کلیکشن جب آپ نے اپنی دکان کا حساب لیا تو پورے دن کا کلیکشن تھا 30,000 روپے، 30,000 دینار پورے دن کا کلیکشن، 30,000 دینار کی بکری ہوئی۔ سیدنا امام اعظم نے جب پوچھا اپنے اس سے پانڈر سے پوچھا کہ آپ نے عیب بتا کر بیچا تھا یا یوں ہی بیچ دیا؟ کہا کہ بتانے کی یاد رہی، بھیڑ زیادہ تھی، یوں ہی وہ بک گیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ناراض ہوئے اور جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کے اندر عیب تھا تو تم نے بتا کر کیوں نہیں بیچا؟ سامنے والے کو تم نے کیوں بیوقوف بنایا ہے؟ کل قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے وہ 30,000 کے 30,000 دینار غریبوں میں صدقہ کر دی۔ یہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ۔ شریعت کا آپ کے شریعت کا حکم الگ ہے، مگر تقوی کا عالم یہ ہے کہ جب تم نے بتا کر نہیں بیچا، بتا کر نہیں دیا ہے تو نہیں معلوم یہ پیسہ کون سا پیسہ اس کا ہوگا، اس پیسے کے اندر کون سا پیسہ اس کا ہوگا۔ سارے کا سارا کلیکشن جو تھا پوری دن کا 30,000 دینار تھا، 30 روپے نہیں، آج تو 30 پیسے آدمی نہیں چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے اس میں، کیونکہ جب سے یہ گوگل کا زمانہ آیا نا، گوگل کا، تو آدمی پورا کہتا بھائی پورا کر دو یار، اس پہ پورا پے کر دو۔ پہلے تو 2-4 روپے چھٹا لیتا تھا، مگر جب پے کرنے کی بات آتی تو پورے پے کروا لیا۔ اگر آپ 50 پیسے اوپر ہو رہے تو 50 پیسے بھی کروا رہا۔ مگر یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے۔ آپ فرماتے کہ جب آدمی اس طرح سے ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، اللہ اس کے اندر بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس منائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔